اور ایک بھائی نے، ایک دوست نے مسئلہ پوچھا تھا میرے سے کہ چوسر، جس کو ہم انگلش میں آج کل لوڈو کہتے ہیں، اس کے کھیلنے کے بارے میں اس نے پوچھا کہ کیا کھیلنی چاہیے یا نہیں کھیلنی چاہیے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مساجد کا بیان، مساجد کے آداب، مساجد کا احترام آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہماری جو بات چل رہی تھی تحیۃ المسجد کی، کہ جب جمعے کا وقت ہو، خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے دوران کوئی شخص آ جائے تو وہ بیٹھ جائے، خطبہ سنے، یا تحیۃ المسجد ادا کرے۔ اکثر ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے خطبہ سننا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر خطبے کی کسی کو فکر ہو وہ تو پہلے آ کر بیٹھے گا، وہ تو پہلے نمبر پر آ کر بیٹھے گا کہ میں نے شروع سے لے کے اینڈ تک جو خطیب صاحب بیان کریں گے میں نے سب کچھ سننا۔ اب ایک شخص کو وہ خطبے کے درمیان میں آ رہا ہے، تب بھی وہ آ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ مجھے خطبے کی فکر ہے کہ کوئی بات رہ نہ جائے، تو یہ بات پھر غلط ہے۔ اور ویسے بھی اگر اس طرح ہو کہ کوئی شخص خدا نخواستہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے تو آتا ہے تو آ کر بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو میں نے 3-4 درس پہلے جو حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم مسجد میں آؤ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کرو۔ تو اس حدیث کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو اسی طرح جمعے کے دوران آئے، خطبے کے دوران، اور آ کر وہ بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی رکے اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا تم نے 2 رکعت ادا کیے ہیں تحیۃ المسجد کے؟ تو صحابی عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم صلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور اٹھ کے 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز ادا کرو۔ اب اس سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ جب بھی کوئی مسجد میں آئے، خطبہ چل رہا ہو یا جو بھی وقت ہو، جو بھی موقع ہو، تو آ کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر وہ بیٹھے۔ ایک شخص آیا ہے پانی پینے کے لیے، اس نے پانی پی لیا ہے، وہ چلا گیا ہے، وہ بیٹھا نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے اگر وہ بیٹھتا ہے آ کے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ تو ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، اگر ہم خطبے کے دوران بیٹھے ہیں، ہمارا ساتھ آ کے کوئی شخص بیٹھ گیا ہے، اس طرح اس نے 2 رکعت نماز ادا نہیں کی، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اٹھ کے نماز ادا کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بس اتنا سا کہہ دیں، آگے بات زیادہ تفصیل بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حکمت ہو، اور جس طرح کہ میں نے تفصیل میں بھی بتایا تھا کہ جب میں نے تحیۃ المسجد کا بیان کرنا شروع کیا تھا کہ تحیۃ المسجد کا مطلب ہوتا ہے مسجد کا تحفہ۔ تو ہمیں ظاہری سی بات ہے اگر تحفے چاہیے تو اس کو ادا کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں صرف تحفے نہیں بہت زیادہ تحفے ملیں گے۔
اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بھائی نے ایک دوست نے مسئلہ پوچھا تھا میرے سے کہ چوسر جس کو ہم انگلش میں آج کل لوڈو کہتے ہیں، اس کے کھیلنے کے بارے میں اس نے پوچھا کہ کیا کھیلنی چاہیے یا نہیں کھیلنی چاہیے۔ تو اس نے جب میرے سے پوچھا اس نے مجھے ایک حدیث سینڈ کی تھی کہ جس میں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوسر کھیلنے والا ایسا ہے کہ جیسے وہ خنزیر کے خون سے اور گوشت سے اپنے ہاتھ کو رنگتا ہے۔ تو یہ بات مجھے نہیں پتہ تھا کیونکہ بچپن سے لوڈو وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں اور کئی مرتبہ کھیلتے بھی رہے ہیں۔ اور جب اس نے مجھے یہ حدیث سینڈ کی تو مجھے چوسر کا مطلب سمجھ نہیں لگا کہ اس نے چوسر جو حدیث میں لکھا ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ تو میں نے پھر اس کے بارے میں ریسرچ کیا کہ چوسر کا مطلب کیا ہے۔ تو وہ پھر انہوں نے ایک کپڑے کا بنا ہوا چاروں طرف سے ایسے اور بیچ میں اتنی گٹیاں رکھ کے تو دانوں کے ساتھ کھلا کرتے۔ تو آج کے دور میں چیز وہی ہے لیکن اس کو ذرا تھوڑا ٹیکنالوجی نئے انداز سے بنا دیا، گتے کے بنا دیے ہیں، یا موبائل پہ ایپس جو آ چکی ہیں۔ اب موبائل پہ جو ایپس آ چکی ہیں لوڈو کے بارے میں، اب اس طرح ہے کہ غیر محرم آپس میں کھیل رہے ہیں، ویڈیو کال پہ بھی کھیل رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی شکل نظر آ رہی ہے، لڑکی مرد کو اپنی شکل دکھا رہی ہے، مرد عورت کو اپنی شکل دکھا رہا ہے، یعنی کہ آپس میں لگے ہوئے ہیں، وائس میسیج بھی کیے جا رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ تو میں نے جب یہ پوچھا کسی سے 2-3 بندوں سے پوچھا کہ لوڈو اور چوسر ایک ہی چیز ہے، تو سب تقریباً علماء نے مجھے یہی کہا کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو کافی لوگ میں نے بیچ میں ایسے بھی تھے جن سے میں نے پوچھا کہ دونوں ایک چیز ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے، لیکن کھیلنے کا طریقہ ایک ہے، تو اس کا مطلب شک و شبہ سے بچنا چاہیے۔ تو اب جو کھیل لیا جو کر لیا اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں، آگے اس سے خیال کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5896 میں، آپ خود بھی جا کے دیکھ لیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وعید اتنی خطرناک ہے کہ خنزیر کو ہاتھ لگانا یا اس کا گوشت کھانا کے بارے میں بھی سوچنا گناہ ہے، تو اس کے خون سے اور اس کے گوشت سے ہاتھ رنگنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو اور بھی اگر کوئی اس طرح ہمیں دکھے تو اس کو منع کرو، بھائی منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کوشش کرنی چاہیے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن وہ کل پیدا ہوا تو اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، لاہور میں ایڈمٹ ہے، تو اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اس کو صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ادھر سے واپس لے کر آئیں، اور اس کو ہمارے لیے ہمارے زوجین کے لیے میاں بیوی کے لیے اس کو ایک محبت کا بہترین ذریعہ بنائے، اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، حافظ قرآن بنائے۔ میرا تو شوق ہے، یعنی کہ میری ابھی سے نیت ہے، جب میری شادی ہوئی تھی بلکہ اس سے بھی پہلے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے جو بھی اولاد دے، بیٹا ہو بیٹی ہو، میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ کی راہ میں وقف کر دیں۔ یہ میرا کیونکہ میرا خود بچپن سے الحمدللہ مجھے میرے والدین نے، میرے دادا جان نے، دادی جان نے، سب نے مجھے الحمدللہ اس راستے پہ چلایا، تو میرا بھی یہ شوق ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جتنی بھی اولاد دیں، جو بھی دیں، تو میرا شوق ہے کہ میں اس کو بھی دین کے راستے پہ چلا کر۔ تو آپ کی سب سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ بھی دعا کریں بچوں کو، چھوٹوں کو، کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ ہمارے تو بیچ میں گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے جو اللہ بیٹا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين،
اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ألا يغادر سقما. يا شافي الإمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا شافي الإمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ألا يغادر سقما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. رب هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.